Hello and welcome to my channel Learning is Fun with Saboz। क्या आपके बच्चे आपसे बहुत से सवालात करते हैं? क्या उनके सवालात इतने यूनिक होते हैं कि आपको भी कभी-कभी उनके जवाब देना मुश्किल लगता है? अगर आपका जवाब यस है, तो ये चैनल आपके लिए है। अपने बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो के बारे में पता चलता रहे। तो डियर पेरेंट्स, हमारा आज का सवाल बहुत ज़्यादा अहम है और ये सवाल हर पेरेंट्स के जहन में ज़रूर होता है कि हमें अपने छोटे बच्चे को किस एज से स्कूल भेजना चाहिए। हमारी सोसाइटी में बहुत से मसाइल के साथ पेरेंट्स का एक ये भी मसला है कि वो अपने बच्चों को किस उम्र से स्कूल भेजना शुरू करें। तो व्यूअर्स, आज हम ये मसला भी हल करेंगे आपका, और वो भी तहकीक के साथ। लेकिन उसके बावजूद मैं वीडियो के शुरू में ही ये कहना चाहूँगी कि मेरी बात पर अमल करना या ना करना आपका अपना फैसला है, क्योंकि हर घर के मसाइल और जिम्मेदारियाँ अलग अलग होती हैं। मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो तहकीक से साबित है। जैसा कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में पहले भी बताया था, बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ उसके बारे में कि बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट बर्थ से लेकर 4 इयर्स तक के अंदर 50% मुकम्मल हो चुकी होती है, यानी कि 50% दिमाग बच्चों का शुरू के 4 सालों में बन जाता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। जिन पेरेंट्स ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, ताकि आप इस वीडियो को उसके साथ लिंक अप कर सकें। तो अगर बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट 50% शुरू के 4 सालों में ही हो जाती है, उस हिसाब से अगर पेरेंट्स बच्चों को छोटी से छोटी उम्र में स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, उन्हें लगता है हमारा बच्चा शार्प है, ज़हीन है, जल्दी पिक करेगा, बोलना शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा, वगैरह वगैरह, इसलिए जितनी जल्दी हो सके स्कूल में दाखिला करवा दो। लेकिन क्या उन पेरेंट्स ने ये कभी सोचा है कि 1.5, 2 या 2.5 साल का बच्चा स्कूल में जाकर करता क्या है? यकीनन बहुत से पेरेंट्स को पता भी होगा। आप जितने भी बड़े स्कूल को चूज कर लें अपने बच्चों के लिए, याद रखें बच्चा तो आपका छोटा ही है ना। उसे मदर के बगैर रहने की आदत नहीं है, ना वो ये सीखा है, ना जानता है इस बात को कि उसे मदर के बगैर कैसे रहना है। और जाहिर सी बात है कि ये सीखना अभी वो डिजर्व करता भी नहीं है कि अपने 2-3 घंटे सिर्फ रोने में गुजारे, सिर्फ इसलिए कि वो क्लास में और स्कूल में एडजस्ट हो जाए। यही सोचकर ही पेरेंट्स छोटी से छोटी उम्र में स्कूल में एडमिशन करवाते हैं ना बच्चों को, कि अच्छा है जल्दी से एडजस्ट हो जाएगा। तो डियर पेरेंट्स, क्या आप पेरेंट्स ये नहीं समझते कि ये काम तो हम घर में भी खुद भी तो कर सकते हैं? यानी बच्चे को अगर खेलने के लिए वो स्कूल जा रहा है, यानी कि इतनी छोटी क्लासेस में या तो वो टॉयज से खिलाया जाता है, लंच करवाया जाता है, या फिर बच्चे को अकेला बैठकर रोने दिया जाता है। घंटों घंटों बच्चा रोता रहता है, और जब टीचर बहुत ज़्यादा परेशान आ जाती है बच्चे को रोता हुआ देखकर, तो फिर पेरेंट्स को इवेंचुअली बुलाना पड़ता है और फिर बच्चे को ऑफ दे दिया जाता है। तो क्या ये काम हम घर पे नहीं कर सकते एज अ पेरेंट? अगर ये सब काम एक रूटीन सेट करके हम खुद कर लें, तो इससे हमारा बच्चा हैप्पी भी रहेगा और हेल्दी भी, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे खुशी खुशी सुबह जागकर स्कूल जाते हों। हाँ, अगर इस बात की आप उनको आदत डाल देते हैं और उनको पता चल जाता है कि हमें जाना है और इस तरह जागना है, तो कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी उनको होती है दिल में कि मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, या फिर मैं टीचर के साथ, उनको अगर टीचर पसंद आ जाती है या XYZ कुछ भी चीज़, तो इस वजह से वो चले जाते हैं, वरना वो स्कूल जाना नहीं चाहते इतनी छोटी उम्र में। ये पेरेंट्स की ही सोच की वजह है कि बच्चे की पैदाइश से भी बहुत पहले स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ता है। क्या आपको मालूम है कि इस तरह के भी स्कूल्स हैं जिसमें बच्चे की पैदाइश से पहले ही नाम लिखवाना पड़ता है, वरना लेट हो जाता है, और अगर नाम ना लिखवाया तो सीट फुल हो जाती है। ऐसे स्कूल्स जो बच्चों के नाम पर कारोबार कर रहे हैं,
اور جس کی وجہ سے نہ صرف بچے اذیت اٹھاتے ہیں، اس سے بھی پہلے پیرنٹس ایک عجیب پریشر میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ ٹرینڈ کس نے سیٹ کیا ہے کہ ہمیں بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں مونٹیسری کی پریکٹس بھی کرانی ہے، پھر اس کے بعد وہ مونٹیسری میں جائے گا؟ اس کی خاطر پیرنٹس صبح کے 5 بجے سے لائنیں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں ان اسکولز کے سامنے کہ ہمارے بچوں کو کسی طرح سے سیٹ مل جائے۔ ہمارے معاشرے کے پیرنٹس نے ہی یہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، اور تو کسی نے نہیں کیا نا، کیونکہ انہوں نے اس بات کو قابل فکر بنا دیا ہے جس کا فائدہ اداروں نے اٹھایا ہے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ پری مونٹیسری، ڈے کیئر سینٹر وغیرہ وغیرہ کھلتے ہی چلے جا رہے ہیں، جہاں آپ بچے کو صرف ٹائم کل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور وہ بھی ہزاروں روپے کی فیس دے کر۔ اب میں آپ کو مزید کچھ ایسی انفارمیشن دیتی ہوں جو کہ سروے کر کے حاصل کی گئی ہے۔ اس وقت تعلیمی درجہ بندی کے اعتبار سے فن لینڈ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ سپر پاور امریکہ 20ویں نمبر پر ہے۔ 2023 تک فن لینڈ دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں مضمون یعنی سبجیکٹ نام کی کوئی چیز اسکولوں میں پائی ہی نہیں جاتی۔ فن لینڈ کا کوئی بھی اسکول زیادہ سے زیادہ 195 یعنی 195 بچوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ 19 بچوں پر ایک ٹیچر۔ ہمارے پاکستان کے اندر یہ سوچ ہوتی ہے پیرنٹس کی کہ اس اسکول میں بہت سارے بچے ہیں، اس اسکول کو بہت اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر بچے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں۔ تو بڑے ملکوں کے اندر، تعلیم یافتہ ملکوں کے اندر، ترقی یافتہ ملکوں کے اندر یہ سوچ ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ لمیٹڈ بچے ہوں گے کلاس میں، ٹیچر کی انڈیویجول اٹینشن اتنی ہی زیادہ ہوگی، پر ہمارے ہاں اس سوچ کو الٹ سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے لمبی بریک بھی فن لینڈ میں ہی ہوتی ہے۔ بچے اپنے اسکول ٹائم کا 75 منٹ بریک میں گزارتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر 57 منٹ یعنی 57 منٹ کی بریک نیو یارک کے اسکولوں میں ہوتی ہے، یعنی تقریباً 1 گھنٹے کی بریک۔ جبکہ ہمارے یہاں اگر والدین کو پتہ چل جائے کہ کوئی اسکول بچوں کو پڑھانے کی بجائے اتنی لمبی بریک دیتا ہے تو وہ اگلے دن ہی بچے اسکول سے نکلوا لیں۔ خیر، آپ دلچسپ بات ملاحظہ کریں کہ پورے ہفتے میں اسکولوں میں محض 20 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے، جبکہ اساتذہ کے 2 گھنٹے روز اپنی اسکلز بڑھانے پر صرف ہوتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ایسے اسکول کو زیادہ بہتر اور اچھا سمجھا جاتا ہے جہاں پر صرف پڑھائی ہوتی ہے۔ کسی قسم کی کوئی کو کریکولر ایکٹیویٹی ہو تو پیرنٹس جا کے وہاں شکایت کرتے ہیں کہ کیا آپ لوگ ہر وقت بھاگنا کودنا اور ایکٹیویٹیز کروانا، ہم نے تو بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے یہاں پہ، آپ بچوں کو ایکسرسائز بھی کرا رہے ہیں، تو آپ بچوں کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی کرا رہے ہیں، تو ہم نے بچوں کو سنگر تھوڑی بنانا ہے۔ ہمارے یہاں کے پیرنٹس کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ اب ان ترقی یافتہ ممالک کی مزید بات کریں تو 7 سال سے پہلے بچوں کے لیے پورے ملک میں، یعنی فن لینڈ کی بات ہو رہی تھی، تو فن لینڈ میں کوئی اسکول ہی نہیں ہے جہاں پہ آپ 7 سال سے کم عمر کے بچے کو ایڈمیشن کروا سکیں، اور 15 سال سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی باقاعدہ امتحان بھی نہیں ہے۔ اب آپ اسی کو کمپیئر کر لیں اگر ہمارے ملک سے، تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ بچے کو 1.5 سال کی عمر سے ہی اسکول میں بھیج دیا جاتا ہے۔ پیرنٹس پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو 2.5 سال کا ہو گیا، پتہ نہیں اس کا ایڈمیشن ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ بڑے ممالک کے اندر 7 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے، جو کہ ہمارے دینی اعتبار سے بھی پرفیکٹ ایج ہے، پر ہمارے ملک کے پیرنٹس کو کم ہی یہ بات پتہ ہے۔ اب جاپان کی مثال لے لیں، 3 جماعت تک بچوں کو ایک ہی مضمون سکھایا جاتا ہے، اور وہ ہے اخلاقیات اور آداب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس میں ادب نہیں اس میں دین نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ جاپان والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے جانتے ہیں، اور ہمیں ابھی تک ان کی یہ بات معلوم کیوں نہ ہو سکی۔ بہرحال اس پر عمل کی ذمہ داری صرف فی الحال جاپان والوں نے ہی لی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں تو اخلاقیات کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ اسلامیات کی کتاب سب سے زیادہ پتلی ہوتی ہے، اس کو سب سے زیادہ کم اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اسلامیات کے ٹیچر کو بھی نعوذ باللہ
کم پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو یہی ایک ٹرینڈ سیٹ ہے کہ جو انگلش کا ٹیچر ہوگا وہ فرفر انگلش بولتا ہے. اخلاقیات کے ٹیچر کو، اسلامیات کے ٹیچر کو انگلش نہیں آتی، اس لیے وہ کم پڑھے لکھے ہیں. یہاں ہمارے لوگوں کی یہ سوچ ہے. ہمارے ایک دوست جاپان گئے اور ایئرپورٹ پر پہنچ کر انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ ایک استاد ہیں، اور پھر ان کو لگا کہ شاید وہ جاپان کے وزیر اعظم ہیں. اشفاق احمد صاحب مرحوم کو ایک دفعہ اٹلی میں عدالت جانا پڑا اور انہوں نے بھی اپنا تعارف اپنی استاد ہونے سے کروایا. تو وہ لکھتے ہیں کہ جج سمیت کورٹ میں موجود تمام لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے. اس دن مجھے معلوم ہوا کہ قوموں کی عزت کا راز استادوں کی عزت میں ہے. یہ ہے قوموں کی ترقی اور عروج و زوال کا راز، جو کہ ہمارے ملک کے اندر ایک برائی سمجھا جاتا ہے. ہر کام کے لیے ہم پیمنٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر کی فیس کتنی بھی ہو ہم کبھی اس سے نہیں لڑتے جھگڑتے، یا ہم کوئی اور سروسز یوز کر رہے ہوں ہم وہاں پہ بھی اس کی پیمنٹ پوری کرتے ہیں. لیکن ہم ٹیچر کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کو عزت کیوں دیں، یہ تو پیسے لے رہے ہیں نا پڑھانے کے، انہوں نے کون سا عزت والا کام کیا ہے. تو یہ ہے ہمارے لوگوں کی سوچ، جس کی وجہ سے ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے. جاپان میں معاشرتی علوم پڑھائی نہیں جاتی ہے کیونکہ یہ سکھانے کی چیز ہے، پڑھانے کی نہیں، اور وہ اپنی نسلوں کو بہت خوبی کے ساتھ معاشرت سکھا رہے ہیں. جاپان کے اسکولوں میں صاف ستھرا اسکول بنانے کے لیے بچے اور اساتذہ خود ہی اہتمام کرتے ہیں. صبح 8 بجے اسکول آنے کے بعد سے 10 بجے تک پورا اسکول بچوں اور اساتذہ سمیت صفائی میں مشغول رہتا ہے. ہمارے یہاں تو اگر کسی اسکول کے اندر بچے کو کچرا اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالنے کو دے دیں تو بچہ گھر جا کے شکایت کرتا ہے کہ مجھ سے ٹیچر نے صفائی کروائی ہے. اور پھر وہی کہ ہمارے پیرنٹس اگلے دن لڑائی کرنے آ جاتے ہیں کہ کیا ہم بچے کو صفائی کرنے کے لیے بھیجتے ہیں یہاں پہ. تو یہ وہ تمام سوچیں ہیں جو ہمیں بدلنی ہوگی اگر ہمیں اپنے معاشرے کو مضبوط بنانا ہے. سو ویورز، اس موضوع میں ابھی بہت کچھ باقی ہے. ہم اس چیز کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. پلیز میری نیکسٹ ویڈیو کو ضرور ملاحظہ کیجیے گا. اللہ حافظ.